الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے، اور فی زمانہ یہ بیعت کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی کی بہت کمی ہے، اور بہت سے لوگ اس میں افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس پیری مریدی کو بالکل ہی تسلیم نہیں کرتے، اور دوسرے وہ لوگ بھی ہیں جو اس پیری مریدی کو اس میں غلو کی حد تک مبتلا ہیں۔ تو اعتدال کا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیعت لی صحابہ کرام اور صحابیات سے، تو ان میں سے سب سے پہلے تو ایک بیعت اسلام ہوتی تھی، یعنی جو بھی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تھا تو وہ اسلام پر بیعت کرتا تھا، اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اسلام کے تمام احکامات کو دل سے تسلیم کرتا ہے۔ اور اس بیعت کا ذکر احادیث میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ اور دوسری ہوتی تھی شریعت پر عمل کرنے کی بیعت۔ جب اسلام میں داخل ہو گیا تو اب اس کے بعد پھر اسلامی احکامات پر عمل کے اعتبار سے بھی ان سے بیعت لی جاتی تھی۔ جو عورتوں کی بیعت کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے کہ اگر یہ عورتیں آپ سے بیعت کرنے آئیں مختلف سماجی برائیوں کے بارے میں کہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، مختلف جو باتیں اس میں آیت میں ذکر ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ آپ ان سے بیعت لے لیجیے۔ دوسرا کہ جو امیر مقرر ہوتا تھا خلافت، تو اس خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی تھی، جس کو بیعت خلافت کہا جاتا تھا۔ تو یہ بھی اسلام میں بالکل موجود ہے۔ بیعت رضوان کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے، کیونکہ وہ جو بیعت تھی وہ بڑی مشکل مرحلے میں تھی، اپنے وطن سے دور تھے، دشمن قریب تھا، تعداد کم تھی، اسلحہ کم تھا، دشمن اگر یک بارگی حملہ کرتا تو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ تو اس موقع پر ثابت قدمی کے لیے تمام صحابہ سے جو اس وقت موجود تھے بیعت لی گئی۔ تو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہجرت کے موقع پر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مدینہ سے بیعت لی تھی، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، یہ ساری بیعتیں ہماری تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ جو موجودہ پیری مریدی ہے یا جو صوفیہ کرام جو بیعت لیتے ہیں، تو یہ بھی در حقیقت جو حدیث جبرائیل ہے جس میں دین کے 3 حصے بیان کیے گئے تھے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، جو جبرائیل امین نے 3 سوال کیے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سوال کے جواب میں جو اعتقادات ہیں وہ بیان کیے، دوسرے سوال کے جواب میں جو اسلام کے بنیادی احکامات ہیں وہ بیان کیے، اور جب تیسرا سوال ہوا مل احسان، تو اس کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو یہ جو
بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ابھی تو اس وصل کے مقام تک نہیں پہنچا ہے، ابھی سلوک کے راستے میں ہے، تو پھر یہ سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو دو مقامات بیان کیے گئے اس میں، عبادت ایسے کی جائے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر یہ سمجھ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہی مطلوب اور مقصود ہے ہمارے صوفیاء کرام کا۔ ان کے جو پورا طریقہ ہے وہ صرف اس ایک جملے کی تشریح ہے، پورا تصوف اس ایک جملے کے اندر آتا ہے۔ ان کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو پیری مریدی تھی، اس کے لیے پھر انہوں نے باقاعدہ سلوک کی راستے طے کیے، اس کے لیے پھر بیعتیں کی، جو سیکھا جو حاصل کیا دوسروں تک منتقل کیا۔ تو یہ جو سلسلہ رہا یہ پھر ہماری اصطلاح میں تصوف کہلاتا ہے۔ اچھا، پورا جو بھی تصوف ہے یہ 5 قسم کی معرفتیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلی معرفت ہوتی ہے احکام اللہ کی معرفت، اور یہ 5 درجہ بدرجہ ہیں، سب سے پہلے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ تو سب سے پہلی جو معرفت جو اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے احکام اللہ کی معرفت، شریعت کی معرفت، حلال حرام کی معرفت، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں لازم فرمائی ہیں، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، جس کو ہم فقہ کہہ لیجئے، اس کی معرفت یہ سب سے پہلے ہے۔ تو فقہ میں ہی احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تو سب سے پہلی معرفت یہ ہوتی ہے۔ اسی لیے کوئی ولی جاہل نہیں ہو سکتا، جاہل کو اللہ تعالیٰ کبھی ولایت نہیں دیتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ولایت بھی جو ہے وہ کسبی چیز ہے اور وہبی چیز ہے۔ جو ولایت کو کسبی اعتقاد کرے تو وہ گمراہ ہے، جس طرح نبوت بھی وہبی چیز ہے، جو نبوت کو کسبی اعتقاد کرے وہ کافر ہے۔ کسب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کر کے، کوئی بھی نیک عمل ہو، کوئی بھی ہو، وہ یہ سمجھے کہ جناب اس کو میں کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ولایت عطا کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے، ولایت وہبی ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہوتی ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، لیکن کسی جاہل کو کبھی اپنی معرفت نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ جو مادرزاد ولی بھی جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی اگرچہ پیدائشی ولی ہیں لیکن باقاعدہ وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو علم شریعت ہے یہ کسب سے آتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، استاد کے پاس جانا پڑتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ، غالباً طبرانی کی روایت ہے۔ تو یہ علم جو ہے سیکھنے سے آتا ہے اور فقہ سمجھنے سے آتی ہے۔ تو اس لیے علم شریعت باقاعدہ سیکھنے کے لیے، جو علم لدنی ہوتا ہے، آج کل یہ بھی ایک بڑا ہوا ہے نا کہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے اور جی علم لدنی کا ایک جھنڈا اٹھا کے گھوم رہے ہیں۔ تو علم لدنی کا جو معاملات ہوتے ہیں وہ آگے صفات کی معرفت اور جو دیگر معرفتیں ہیں ان کا اس سے تعلق ہوتا ہے۔ احکام کی معرفت تعلم سے ہی آئے گی، کسب سے آئے گی۔
آپ کے سامنے صحابہ کرام کی زندگی موجود ہے. ان سے بڑھ کر تو اس امت میں افضل کوئی نہیں. کس طرح وہ احکام کا کسب کیا کرتے تھے. ڈیوٹیاں لگتی تھیں. جب ابتدائی دور تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عقد مواخات قائم کیا تو ایک بندہ کام کرتا تھا, ایک بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوتا تھا, پھر اگلے دن وہ آتا تھا, دوسرا جاتا تھا, تو جو باتیں ہوتی تھیں وہ جا کر اپنے بھائی کو بتاتا تھا. اس طرح سیکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے عرصے میں جا کے سورہ بقرہ سیکھی, حالانکہ عربی نہیں آتی تھی انہیں. کیا حضرت ابو ہریرہ, اصحاب صفہ پوری ایک جماعت تھی جو باقاعدہ علم کا کسب کرتی تھی. قرہ صحابہ کرام تھے. ٹھیک, علم کے اعتبار سے سارے تو برابر نہیں ہیں. صحابیت, نفس صحابیت سب کو حاصل ہے, لیکن مقام و مرتبے سب کے مختلف ہیں. اسی اعتبار سے مجتہدین الگ ہیں, عام صحابہ الگ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو علم جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے. تو سب سے پہلی معرفت ہی احکام اللہ کی معرفت ہے. جس کو یہ نہیں ہے اگلی کوئی معرفت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. یہ بنیادی اصول ہے. اور اس کے بعد آتی ہے اسماء اللہ کی معرفت, اللہ کے جو مختلف نام ہیں. اسی لیے صوفیہ کرام ابتدا کس چیز سے کراتے ہیں؟ پہلے علم شریعت سیکھو, اس کے بعد پھر اللہ کے ناموں کا مختلف طریقے سے وہ ذکر اور اوراد کرتے ہیں. ان کے سلسلے کے اندر مختلف اوراد ہوتے ہیں. صبح یہ پڑھنا ہے, شام یہ پڑھنا ہے, رات یہ پڑھنا ہے, نماز فلاں نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے, یہ پڑھنا. یہ جو اسماء کا وہ ورد کرتے ہیں تو ہر اسم کی ایک اپنی تاثیر ہے, ہر اسم کے اپنے خواص ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سالک کے اوپر کھولتا ہے. شریعت سے چلتا ہے سفر, اسماء کی معرفت پر آتا ہے. اس کے لیے مختلف مجاہدات ہوتے ہیں, ریاضات ہوتی ہیں. اور پھر اگلا مرحلہ آتا ہے افعال اللہ کی معرفت. یہ تیسری معرفت ہے. اللہ تعالیٰ کے افعال, یدبر الامر, اس کائنات میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اسی کا تصرف ہے. تو اس کے لیے وہ مکاشفات ہوتے ہیں, مجاہدات ہوتے ہیں. یہ جو تصور شیخ اور مختلف چیزیں کرائی جاتی ہیں, جو تصورات باندھے جاتے ہیں, یعنی انسان کو یکسوئی حاصل ہو. ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم ظاہر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, پیچھے طاقت کیا ہے, اعتقاد تو ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہماری اس طرف اس وقت توجہ نہیں ہوتی. لیکن جب انسان تنہائی پسند ہوتا ہے, معاملات پہ غور کرتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا یہ کس طرح ہوا, کیا ہوا, تو یہ سب چیزیں انسان کو پھر اس کی معرفت ہوتی ہے کہ خوشی ملی تو اللہ کی طرف سے, غم بھی آیا تو اللہ کی طرف سے, راحت ملی تو اللہ کی طرف سے, پریشانی آئی تو بھی اللہ کی طرف سے. تو انسان کو جب افعال اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے تو پھر مخلوق سے ماورا ہو جاتا ہے, پھر وہ اسباب سے ماورا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو نہ کسی کی تعریف سے اچھی لگتی ہے, نہ کسی کی مذمت بری لگتی ہے. تو یہ لوگ کون ہیں, کچھ بھی نہیں. تو وہ اب ظاہر کو چھوڑ کر باطن کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ کے افعال کی اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے. اس کے لیے پورے ریاضات, مجاہدات یہ کرائے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اگلا مرتبہ آتا ہے صفات کی معرفت. اللہ تعالیٰ کی صفات, وہ قدیر ہے, وہ علیم ہے. ٹھیک ہے, اس کی صفات کی انسان کو پھر مختلف طریقے سے معرفت ہے. وہ پھر سب چیزیں اس پہ کھلتی ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو علم لدنی عطا فرماتا ہے، پھر اس کے لیے ظاہر غائب یہ چیزیں کچھ نہیں رہتی، کیونکہ جب اللہ کی معرفت اس کو مل جاتی ہے، اس کی صفات کی معرفت، تو وہ پھر اس کے لیے نزدیک یہ چیزیں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ پھر پانچویں معرفت آتی ہے اللہ کی ذات کی معرفت۔ اچھا، یہ جو ذات سے پہلے تک کا سفر تھا، یہ سلوک ہے، یہ طریقت ہے۔ طریقہ مانے چلنا، راستہ۔ تو یہ جو راستہ ہے کہ احکام سے گیا اسماء پر، اسماء سے گیا افعال پر، افعال سے گیا صفات پر، یہ جو پورا سفر ہے یہ طریقت ہے، یہ سلوک ہے، اور اس کو طے کرنے والا سالک کہلاتا ہے۔ اور پھر انسان ابھی تک ولایت کے مرتبے پر نہیں پہنچا ہے، اس کو منزل حاصل نہیں ہوئی ہے۔ جیسے ہی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یہ ہے مقام وہب، یہ ہے عطا کا مقام، جو حدیث بخاری شریف کے اندر من عاد علی ولیًا والی جو حدیث ہے، اس میں جو فرمایا کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ یا حتی احبہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو یہ لا یزال العبد یتقرب الی، یہ جو ہے یہ سلوک تھا، اور حتی احبہ یا احببتہ، یہ جو مقام ہے یہ منزل اس کو مل گئی، یہ ہے ذات کی معرفت۔ اچھا، یہ جو پیچھے تھی یہ کہلاتا ہے سیر الی اللہ، سیر الی اللہ کی حد ہے۔ اور پھر جو ذات کی معرفت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیر فی اللہ، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی کن کوئی نہیں جانتا، اس کے افعال کے ذریعے، اس کے صفات کے ذریعے اس کی معرفت ملتی ہے، اس کی ذات کی، اور ہر شخص کو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق یہ معرفت ملتی ہے۔ اس کی ذات کی معرفت کی کوئی حد نہیں ہے، انلیمیٹڈ۔ اس میں انسان جتنا آگے بڑھتا جائے، جتنی اس کی ہمت ہے، اتنا اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ یہ جو معرفت ہے یہ انسان کے مرتبے کو بلند کرتی ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر جو معرفت ہے ذات کی، وہ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اور آپ کی معرفت کیونکہ ہر لمحے بڑھ رہی ہے، اسی لیے آپ کا مرتبہ بھی ہر لمحے بلند ہو رہا ہے۔ وہ جو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر آنے والا وقت آپ کے لیے مرتبہ بلند ہو رہا ہے۔ تو وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کی ذات کی معرفت بلند ہوتی جا رہی ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر یہ معرفت حضرت ابو بکر صدیق کو ملی ہے، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ صدیق کا پہلا نمبر، تو وہ بھی وجہ یہ معرفت الہی ہے۔ اس میں قرابت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اہل بیت اطہار کی بھی معرفتیں ہیں، لیکن وجہ فضیلت نسب نہیں ہے، وجہ فضیلت یہ معرفت ہے۔ تو بعض روایتیں اگرچہ محدثین کے نزدیک وہ ضعف کے درجے میں ہے، لیکن صوفیاء کا حدیث کو پرکھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر کی جو فضائل کے اندر روایت آئی ہے کہ صدیق تم سے نماز روزے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھا، دل کی معرفت سے آگے بڑھا ہے۔ تو وہ جو معاملہ ہے
یہ اسی طرف ہے. تو سیر فی اللہ کی کوئی حد نہیں ہوتی، سیر الی اللہ کی حد ہوتی ہے. اور پھر اس سیر فی اللہ میں جب انسان جاتا ہے تو پھر اس کے بعد رجعت ہوتی ہے، پھر مخلوق کی طرف بندہ آتا ہے. جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سیرت کو دیکھیں، مادرزاد ولی تھے، بالکل تھے. کیا آپ نے احکام اللہ کی معرفت حاصل کی؟ بالکل کی جناب. تو 8 سال بغداد کے مدرسے میں پڑھتے رہے؟ بالکل پڑھتے رہے. پھر اسماء کا ورد کیا، عراق کے جنگلوں میں 25 سال تک ریاضات و مجاہدات جو کیے اس میں کیا ہوتا تھا؟ یہی احکام اللہ کی معرفت کے بعد اسماء اللہ کی معرفت تھی، پھر افعال اللہ کی معرفت، پھر صفات اللہ کی معرفت، پھر اس کے بعد وہ مرتبہ آیا اللہ کی ذات کی معرفت. پھر رجوع کا حکم ہوا کہ جاؤ اب مخلوق کو اپنا فیض بانٹو. یہ ہے ولی کی شان، یہ ہے مقام ولایت. تو صوفیہ کی پورا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، یہی بیعت تھی. اب یہ جو راستہ ہے، یہ جو میں نے 5 معرفتوں کی آپ کو بات کی، تو ان میں سب سے پہلی معرفت کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت پڑتی ہے. احکام سیکھنے ہیں آپ نے تو بغیر استاد کے سیکھ سکتے ہیں؟ استاد ضروری ہے. بغیر باقاعدہ طلب علم کے کوئی عالم نہیں بن سکتا. ہاں کچھ مسائل آپ سن کے ادھر ادھر سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن جس کو آپ عالم کہیں، اللہ کے احکام کی معرفت، احکام جمع ہے پوری، ایک آدھ حکم کی معرفت نہیں. تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ علم سیکھنا پڑتا ہے، استاد کے پاس جانا پڑتا ہے. اس کے لیے کوئی مدرسے کی ڈگری ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. سند کوئی چیز نہیں ہے، جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، سند کوئی چیز نہیں. بہت سے بے سند والے سند والوں سے زیادہ جانتے ہیں. تو وہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ علم سیکھنا ہی ضروری نہیں ہے. سند نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیکھنے سے بھی فارغ ہو گئے. سند تو ایک ڈگری ہے. جیسے آج پی ایچ ڈی کی ڈگری ایک باقاعدہ آپ جاتے ہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک پروسیس ہے. لیکن آج بہت سی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ان شخصیات پر ہوتی ہیں، ان کے علمی کام پر ہوتی ہیں جنہوں نے نہ کبھی ماسٹر کیا، نہ ایم فل کیا، نہ پی ایچ ڈی کیا. علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، حضور سعیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، یہ ان بزرگوں کے اوپر آج کام کر کر لوگوں کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں الاٹ ہوتی ہیں. لیکن کیا یہ کبھی بزرگ گئے ہیں کسی یونیورسٹی کالج؟ یہ کون تھے؟ یہ پی ایچ ڈی والے ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں. تو سند کوئی چیز نہیں ہے، لیکن علم چیز ہے اور وہ سیکھنے سے آئے گا. بعض لوگوں نے اس بات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ اس کا مطلب ہے سیکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے جائے استاد خالی است، میرے استاد کی جگہ خالی ہے، اور پھر اپنے آپ کو عالم بھی سمجھ رہے ہیں. تو بھائی شریعت بغیر استاد کے سیکھے نہیں آتی. اس کے لیے باقاعدہ علم ضروری ہے. کسی عالم کے گھر پہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی نجی محفل میں بھی ہو سکتا ہے، کسی دارالعلوم مدرسے جامعہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کتاب مطالعہ کر کے آپ کو جو سمجھ آیا وہ استاد کو جا کر سنانے سے بھی ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں 2 طریقے ہیں نا، استاد کے سامنے قرات ہے یا استاد کی قرات ہے. دونوں صورتیں ہیں علم کی. تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. جو یہ کہے بغیر استاد کے میں نے سب کچھ پڑھ لیا، تو پھر یہ انجینئر مرزا محمد علی جہمی جیسا ہی بنے گا. لام ہٹا دیا میں نے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ جو استاد کے بغیر پڑھے گا وہ ایسے گمراہ ہوتا ہے. پھر وہ
سمجھ آئی نا بات؟ تو سب سے پہلی معرفت کے لیے بھی استاد ضروری ہے. استاد کے بغیر کوئی خود سے پڑھے گا تو مسئلے کچھ کے کچھ سمجھے گا، حدیثوں کے مطلب کچھ کے کچھ سمجھے گا، گمراہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی گمراہ ہو سکتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث تھی، بخار ہو جائے تو جا کر جو ہے وہ نہر میں نہاؤ، پانی میں نہاؤ، بخار اتر جائے گا. اب وہ کوئی پنجاب کا ایک بندہ تھا، اس کو بخار ہوا، جا کر نہر میں نہایا، ڈبل نمونیا ہو گیا، حدیثوں کا منکر ہو گیا. اور حدیثیں سب جھوٹی ہیں، دیکھو جی میں نے کیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا. یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے. تو بات صحیح نہیں کہہ رہا، جاہل تھا، خود سے پڑھ رہا تھا. کسی عالم سے پوچھتا وہ بتا دیتا کہ بھائی اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ عرب کا ایک خاص بخار تھا جو گرمی سے چڑھتا تھا، اس گرمی کا علاج پانی سے ہوتا تھا. اب تیرا جو بخار تھا وہ گرمی کا نہیں تھا، تو نے حدیث سن کر اس کو ہر بخار پہ اپلائی کرنا شروع کر دیا. تو قصور تیرا اپنا ہے، حدیث سچی ہے. تو اسی کے لیے پھر یہ جو تقلید کے مراحل ہیں وہ بھی اسی علم شریعت کے لیے ہی ہیں. مجتہد کے طبقات ہیں، سب کیوں ہیں؟ ایک 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 پوری چین ہے نا ہماری. مجتہد مطلق ہوگا، پھر مجتہد مذہب ہوگا، پھر اصحاب تخریج ہیں، پھر ترجیح ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب ترتیب ہے، پوری ایک چین ہے پوری. تو علم شریعت کے لیے بھی آپ کو استاد بھی درکار ہے، پھر استاد کے لیے اوپر والوں کی اتباع ضروری. بغیر اس چین کے آپ نکل نہیں سکتے. کوئی غامدی کی طرح کا پھر آ جائے اوپر سے کود کے تو امت اس کو دھتکار دیتی ہے، چل پیچھے ہو. کہ وہ سارا جو علمی ورثہ ہمارا ہے اس کو ایک طرف کر کے بکواس اپنی کرتا ہے، تو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ بظاہر تو وہ بھی کہتا ہے میں شریعت کی بات کر رہا ہوں، لیکن شریعت کی بات اسی ترتیب سے آئے گی جس ترتیب سے پہنچی ہے ہم تک، اسی چین سے آئے گی. تو اس کے لیے بھی چین ضروری ہے، اس کے لیے بھی سند ضروری ہے، اس کے لیے بھی پورا طریق کا ایک معاملہ ہے. جس طرح تصوف میں خلافت در خلافت در خلافت کا معاملہ ہوتا ہے، ایسے یہاں پر بھی استاد در استاد در استاد در استاد کا معاملہ ہوتا ہے. کوئی چین بیچ سے نہیں ہے کہ کوئی خود بخود کہے میں عالم بن گیا ہوں، اب ٹھیک ہے میں پڑھانا شروع کرتا ہوں، میں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا. تو ایسے سے بندہ پڑھ کر گمراہی ہوگا. تو شریعت کے لیے بھی استاد ضروری. اسی طرح جو آگے کی معرفتیں ہیں ان کے لیے بھی استاد کا ہونا ضروری ہے. اور اس استاد کو ہم پیر کہتے ہیں، اس کو ہم شیخ کہتے ہیں. اور جس طرح آپ علم ظاہر کے لیے باقاعدہ استاد کے پاس آتے ہیں، درس لیتے ہیں، سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو ایسے ہی یہ سلوک کا جو راستہ ہے اس کے لیے بھی کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے. یہ عہد کیا جاتا ہے کہ میں آپ کے طریق پر چلوں گا، آپ کے بتائے سے چلوں گا. وجہ اس کی یہ کہ جب یہ شریعت جو سب سے آسان ہے، اس آسان کا عالم یہ ہے کہ بغیر مجتہدین کے ہم نہیں سمجھ سکتے. اگر مجتہدین نہ ہوتے تو قرآن و حدیث سے مسئلے کا استنباط ہمیں نہیں آتا. تو شریعت بغیر استاد کے، استادوں کے استاد کے نہیں ہو سکتی. تو طریقت کا راستہ یہ تو خواص کا راستہ ہے، یہ تو اور کٹھن ہے، اس میں اور دشواریاں ہیں، اس میں شیطان جگہ جگہ پر گھات لگا کر بیٹھا ہے. تو بغیر استاد کے اگر کوئی اس راستے پر چلے گا تو وہ گمراہی کے راستے میں چلا جا سکتا ہے. اسی لیے فرمایا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. اس میں اور دشواریاں ہیں، اس میں شیطان جگہ جگہ پر گھات لگا کر بیٹھا ہے.
تو بغیر استاد کے اگر کوئی اس راستے پر چلے گا تو وہ گمراہی کے راستے میں چلا جا سکتا ہے. اسی لیے فرمایا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. یہ اس بیت کے بارے میں کہا ہے سلوک کی بیت کے لیے. کہ پیر کے بغیر یہ راستہ چلنے والا نہیں ہے. کیونکہ کرامت کیا ہے اور شوبدہ کیا ہے، نورانیت کیا ہے، ظلمت کیا ہے، نظر کا دھوکہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، انسان اس میں پھنس جاتا ہے. شیطان بڑا عیار و مکار ہے، مختلف طریقوں سے بندے کو گھیرتا ہے. تو اب اگر خود سے راستہ چلے گا تو بھٹک جائے گا. غوث پاک کا سنا نا، وہ روشنی آئی تھی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں. اب آج کل کا کوئی پیر ہوتا تو کیا کرتا؟ دھمالے ڈالتا، لو بھائی سب چیزیں حلال ہو گئی. جاہل ہے، لیکن وہ غوث پاک تھے، احکام اللہ کی معرفت لے کر چلے تھے. اس سفر کے لیے جو روشنی درکار تھی وہ لے کے چلے تھے. اللہ تعالیٰ کی رحمت نے بھی دستگیری فرمائی. ٹھیک، تو بعد میں اس نے کہا نا میں کتنے لوگوں کی معرفت سلب کر لی اس ایک حربے سے، تجھے تیرے علم نے بچایا. تو تکبر کا بیج بونا کی کوشش کی غوث پاک نے، اس کی بھی کاٹ کی، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا. تو یہ سلوک کا راستہ بغیر شیخ بغیر پیر کے ہاتھ پر بیعت کیے چلنے والا نہ یہ ملتا ہے کسی کو. تو یہ جو بیعت تھی یہ اصل مقصودی بیعت تھی. اور جتنے بھی یہ پیر کے احکام بیان ہوتے ہیں وہ سب اس بیعت کے لیے ہیں. اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت سلوک، بیعت ایصال، پہنچانے والی، یا سلوک راستے والی، چلنے والی. تو فی زمانہ آج کل تو یہ بیعت مفقود ہے. کمیاب نہیں تو نایاب تو ضرور ہے، بالکل کلی طور پر معدوم نہ بھی کہیں. آج آپ جتنے بھی پیر تصور لے آئیں دماغ میں، ان میں سے کون ہے جو یہ بیعت سلوک کرواتا ہے؟ کوئی ہے؟ کہنے سے نہیں ہوگا، یہ اس کی ساری پوری شرائط ہیں. یہ پھر تو آج کل جو ہماری بیعت ہے اس کو کہتے ہیں بیعت برکت، بیعت، اس کو بیعت اتصال بھی کہتے ہیں. یہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ جو پہلی والی بیعت تھی یہ کبھی بھی عام دعوت نہیں ہے اس کی، یہ عوام کے لیے ہے ہی نہیں، یہ خواص کا حصہ ہے. اسی لیے جو ہم بزرگان دین کے احوال زندگی پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ جناب کوئی 20 سال تک پیر کی تلاش میں رہا، کوئی 30 سال گزار دیے، کسی نے 10 سال گزار دیے، ادھر جا رہے ہیں تو ادھر بھیج رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں تو ادھر بھیج رہے ہیں، گھومے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو بھائی صاحب کیا ان کے دور میں پیر نہیں ہوتے تھے؟ کسی سے ہی بیعت کر لیں، جیسے آج ہمارے ہر گلی گلی میں پیر ہے. بلکہ اب تو ایسا دور بھی آ رہا ہے کہ ہر پتھر کے نیچے ایک پیر بیٹھا ہوگا. وہ بھی پتھر، ارے پیر صاحب، ارے رکھ دو رکھ دو، اچھا بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے. تو پیروں کی کثرت جب ہمارے دور میں اتنی ہے تو کیا ان کے دور میں نہیں تھی کیا؟ تو وہ جو موجودہ پیری مریدی ہے وہ پیری مریدی کی تلاش، اس مرید کی تلاش میں نہیں تھے وہ. یہ شیخ ہے. اور جو کہا کہ ہم اس کو مرد نہیں جانتے جو اپنے پیر مرید کو اس وقت سے نہ جانتا ہو جب وہ اپنی باپ کی پشت میں کروٹیں بدل رہا تھا. اس کے لیے باقاعدہ استخارے ہوتے تھے.
بیعت کروں نہیں کروں، یعنی اس کا حصہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے، یہ اس راہ کے چلنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. تو یہ والی بیعت کبھی بھی عمومی بیعت، یہ نہیں ہے یوں جال ڈالا 500 لوگ مرید بن گئے آ جاؤ جی. وہاں تو ایک ایک مرید ٹھوک بجا کر لیا جاتا تھا. کبھی بھی یہ عمومی دعوت نہیں ہے، یہ خواص کی بات ہے. اب جو موجودہ پیری مریدی ہے جس کو ہم بیعت برکت کہتے ہیں، بیعت اتصال کہتے ہیں، یہ اس سے بھی اب نیچے کا مرتبہ ہے. یہ ہے اچھوں کی نقل بھی اچھی. من تشبہ بقوم فہو منہم. تو اس بیعت کے بھی فوائد ہیں. اچھوں کی نقل کی، خود اچھے نہیں ہیں تو ان جیسے بننے کی کوشش کی، ان کے طریق میں نام آ گیا، ان کے کھاتے میں لکھ دیے گئے، تو بڑی برکتیں ہیں اس کی بھی. تو اس بیعت کے لیے بھی 4 شرطیں ہیں. وہ والی بیعت کے لیے نہیں، اس کے لیے تو مزید شرطیں ہیں. یہ جو ہم 4 شرطیں بیان کرتے ہیں اس کا تعلق صرف بیعت برکت سے ہے، بیعت اتصال سے ہے. اچھوں کی نقل بھی اچھی سے ہے کہ نقل کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مال چاہیے. 2 نمبر تو ہو، 3 4 5 نمبر نہیں چلے گا. تو اس کے لیے بھی 4 شرطیں تھیں. صحیح العقیدہ سنی مسلمان. تو جتنے بھی بد عقیدہ ہیں وہ خود ویسے ہی نکل لیے. آج جو یہ رابضی نما پیر ہمارے گھس گئے ہیں کچھ، افضلیت صدیق اکبر کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، تو وہ سنی نہیں رہے، تفضیلی ہو گئے. تفضیلی رافضیت کی شاخ ہے. سنیت کا اس میں کوئی اتفاق رائے ہے اس مسئلے پر کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو جو اس مسئلے میں اختلاف کرے گا وہ پیر ہونے کی پہلی شرط سے اڑ گیا باہر. اب کوئی لاکھ کہتا رہے میرا پیر ہے، یہ پیری مریدی ہے ہی نہیں، اس کو جو مرضی نام دے دو. بیعت خود بخود ٹوٹ گئی. جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان نہ ہو اس سے اگر بیعت کرو گے تو بیعت ہوگی ہی نہیں. اور اگر پہلے سنی تھا بعد میں گمراہ ہو گیا، اہل سنت کے طریق کو چھوڑ دیا، تو وہ بیعت خود بخود ٹوٹ گئی. اس میں کوئی توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میری بیعت فلاں سے ٹوٹ گئی. وہ ٹوٹ گئی کڑک کر کے. ٹھیک ہے جی، وہ ختم معاملہ. تو پہلے کوئی شیر اسلام تھا، کوئی فلاں تھا، کوئی فلاں تھا، جو بھی تھا، جب راستہ چھوڑا تو سب گیا. تو سب سے پہلی شرط تھی کیا ہے؟ دوسرا عالم ہو، کیونکہ اس بیعت میں بھی پہلی معرفت ہی احکام اللہ کی معرفت ہے، یہیں سے تو اگلا سلسلہ جانا ہے. تو یہ ابتدا چیز ضروری ہے، کیونکہ جو عالم نہیں ہوگا، اور عالم کی تعریف ایک مرتبہ میں نے آپ کے سامنے کی تھی، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں افادے کے لیے. عالم وہ شخص کہلائے گا جس میں 3 باتیں پائی جائیں. نمبر 1، عقائد اہل سنت کو دلائل سے جانتا ہو. نمبر 2، اپنے موجودہ ضرورت کے مسائل کا اس سے استحضار ہو، اس کو یاد ہو، اس کے علم میں ہو. اور تیسری چیز کہ مستقبل میں پیش آنے والے مسائل، معاملات حل کرنے کا اس میں ملکہ ہو، کہ وہ کسی کی مدد کے بغیر
کتابوں سے ان مسائل کو حل کر سکتا ہوں. یہ تین چیزیں جس میں ہوں گی وہ ہے عالم. عقیدہ دلیل کے ساتھ، کیونکہ جو گمراہ ہے وہ تو پہلے ہی نکل گیا. تو اب عقیدہ جانتا ہے لیکن دلیل نہیں جانتا، تو آج گمراہ نہیں ہے کل کو ہو جائے گا. شیطان وسوسہ ڈالے گا پھنس جائے گا، کوئی دوسرا بد مذہب آ کر اس کو کرے گا پھنس جائے گا. اسی طرح شریعت پر عمل، کیونکہ آگے فاسق مولد نہ ہو کی بات آ رہی ہے، تو فاسق ہونے کا بات تو تب ہے جب اسے علم ہوگا کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، عبادات کیسے ٹھیک ہوتی ہیں، معاملات کیسے ٹھیک ہوتے ہیں. تو یہاں سے معاملہ یہ نہیں ہے کہ نماز کے مسائل جانتا ہے، روزے کے مسائل جانتا ہے تو جناب وہ عالم ہو گیا. ضرورت کے مسائل کا ہے میں نے. تو خرید و فروخت کے مسائل سب سے پہلی ضرورت آتی ہے انسان کی. کیا کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے زندگی میں خرید و فروخت نہیں کی کبھی؟ یہ تو انسان کی ابتدائی ضروریات میں آ جاتا ہے. جیسے ہی بڑا ہوگا خرید و فروخت، کبھی اب گھر کے لیے چیزیں لائے گا، کبھی اپنے لیے لائے گا، کچھ نہ کچھ تو خریدے گا. سارا ہی تو مرید تحفے میں لا کے نہیں دے دیں گے. ہے جی مجھے تو گھر بیٹھے ہی سب کچھ مل جاتا ہے، پانی مانگتا ہوں تو دودھ مل جاتا ہے. تو آج کل لوگ ایسے بھی کہتے ہیں نا. تو بھیا کبھی تو خریداریاں کی ہوں گی، یا بالکل کچھ نہیں کرتے، سبھی کچھ مریض لا کے دے دیتے ہیں. تو چلو تحفہ قبول کرنے کے بھی احکام تو ہیں، ہبا کے بھی تو احکام ہیں. تو مریض جو لا کے دے گا ہبا ہی کرے گا نا. تو بیع و شراء کے مسائل، اجارے کے مسائل، شادی تو کر رکھی ہے تو نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، نان و نفقے کے مسائل، یہ سارے مسائل اس کو آتے ہوں. صرف یہ کہ نماز کے مسائل حضرت بڑے اچھے بیان کرتے ہیں یا روزوں کے بڑے اچھے بیان کرتے ہیں، یہ کافی. یہ تو عبادات ایک جز ہے. احکام اللہ جب ہم فقہ پڑھتے ہیں تو صرف عبادات تو نہیں پڑھتے، معاملات ہیں، عقوبات ہیں، یہ سب ہے نا اس کے اندر. تو احکام اللہ کی معرفت درکار ہے، حقوق اللہ کی معرفت صرف کافی نہیں ہے. تو اب آپ اس پیمانے پہ اگر موجودہ پیروں کو پرکھیں گے، یہ جو میں نے عالم کی تعریف کی جو صحیح العقیدہ بھی ہوں، تو اس چھنی میں سے بھی بہت سارے چھن کے وہیں رک جائیں گے، چھنی میں پھنس گئے. اب آپ خود غور کرتے رہیں، میں کسی شخصیت پہ بات نہیں کر رہا، ایک عمومی بات کر رہا ہوں. تو آپ خود دیکھ لیں کہ اس عالم کی تعریف پہ کون پورا اتر رہا ہے، کون نہیں اتر رہا. اب آج کیا ہے جی، حضرت کے دیکھو حضرت کا فیض اتنا ہے ماشاءاللہ، ہزاروں عالم بنا دیے انہوں نے. اور بھائی ہزاروں عالم بنانا شرط نہیں ہے، اس کا خود عالم ہونا شرط ہے. تو ایک جاہل آدمی ہے، اس نے مدرسہ کھول لیا، اس کے مدرسے میں لوگ آ کر ہزاروں طلبہ پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں ماشاءاللہ، فیض پا رہے ہیں. تو اس سے وہ خود شخص و عالم تو نہیں ہو گیا. ہاں اس کو ثواب ملے گا ان کاموں کا، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا. جو دینی خدمات اس نے کی ہیں اس کو اس کا ثواب ملے گا، اس سے کوئی انکار نہیں. تو موضوع بحث یہ نہیں ہے کہ ان کے کہنے پر کتنے علماء بن گئے، سوال یہ ہے کہ یہ خود عالم ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ خلط مبحث ہوتی ہے، بات کچھ ہو رہی ہے گھما کر کہیں اور لے جائیں گے. حضرت کی اتنی خدمات ہیں، تو بھائی خدمات کا انکار کون کر رہا ہے؟ سوال ہو ہی نہیں رہا کہ حضرت کی خدمات، پیر بننے کے لیے اتنی خدمات ہونا ضروری ہیں، یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ عالم کی شرط پہ پورا حضرت اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. جتنے بھی حضرت ہیں سب کی بات کر رہا ہوں. تو اگر اترتے ہیں تو سبحان اللہ، نہیں اترتے تو استغفر اللہ. ٹھیک ہے جی. دوسری شرط عالم. تیسری شرط کہ
فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ فسق و فجور نہ کرتا ہو، اور چوتھی شرط کہ اس کا سلسلہ متصل ہو، اس کو کسی نے خلافت دی ہو، ان کو اس نے خلافت دی ہو، اس کو ان کی خلافت دی۔ اچھا، اس میں یہ بھی سلسلہ ہے کہ بعض اوقات پیر صاحب سے کفریہ کلمہ نکل گیا، کسی نے توجہ دلائی، توبہ کی، تجدید بیعت کی، تو اب وہ پچھلے سلسلے کو چلا رہے ہیں، حالانکہ جب بیچ میں کلمہ کفر بکا تو وہ سلسلہ تو منقطع ہو گیا، اب پیچھے والے جتنے مریدین تھے وہ سب کی بیعتیں تو ٹوٹ گئیں، جو پیچھے خلافت ملی تھی وہ خلافت بھی باطل ہو گئی۔ جیسے معاذ اللہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے، بعض کا ہے نا، مرتد ہو گئے تھے تو ان کی صحابیت کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی، ان کو صحابیت میں نہیں گنتے۔ ہاں، اسلام لانے کے بعد دوبارہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی تو پھر ان کو صحابیت دوبارہ ملی، وہ پچھلی والی نہیں رہی۔ ایسے ہی ہے نا، قیس بن اشعث غالباً ہے تو وہ تابعی میں گنے جاتے ہیں، ان کا یہی معاملہ تھا، پہلے صحابی تھے، پھر معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، پھر دوبارہ مسلمان ہوئے صدیق اکبر کے دور میں، تو صحابیت میں نہیں لیتے ان کو۔ تو جو پیر صاحب نے خلافت دی تھی، جب وہ کلمہ کفر بکا وہ خلافت کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی۔ اب اسی صحابی کا خلافت پہ ہی مریدی چل رہی ہے جی، کہ دکان کھلی ہوئی ہے حضرت کی، تو یہ دھوکہ ہے، وہ خلافت جا چکی ہے، اب نئی خلافت، تو پھر اس نئی خلافت کی بنیاد پر بیعتیں کراؤ اور لوگوں کو بتاؤ فلاں کی خلافت ہے، وہ پچھلی والی خلافت ہی، کیونکہ نام پیچھے بڑا ہوتا ہے تو اسی بڑے نام کو چلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں اچھا وہ فلاں حضرت کے یہ تو خلیفہ ہیں، حالانکہ وہ فلاں حضرت کے خلیفہ اب نہیں رہے۔ تو یہ احتیاط بھی ضروری ہے۔ تو یہ چار شرطیں جس میں ہوں وہ شخص بیعت برکت لے سکتا ہے، بیعت اتصال لے سکتا ہے، کہ سلسلے میں جڑا سکتا ہے، بس۔ باقی اگر بیعت سلوک چاہیے تو اس میں چار شرطیں ہونے کے ساتھ ساتھ مزید یہ پانچویں شرط ہے کہ خود وہ سلوک کی منزل اپنے شیخ کے ہاتھ پر طے کر چکا ہو، جو خود ابھی سلوک کے راستے میں ہے وہ بھی نہیں کر سکتا، اور جو سلوک پہ چلا ہی نہیں وہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ میرے اپنے گھر کی باتیں نہیں ہیں، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا، اس کی جلد ہے 21، اس پہ پورا تفصیلی فتویٰ اعلی حضرت کا اس پہ موجود ہے، جس میں سوال یہ پوچھا گیا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اعلی حضرت نے پورا تفصیل سے یہ فتویٰ جو ہے صفحہ نمبر 480 سے شروع کیا، نہیں 480 سے باب شروع ہو رہا ہے۔ فتاوی افریقہ میں اصل یہ بحث تھی، جو چھوٹا سا ایک کتابچہ ہے، 496 سے سوال شروع ہوا ہے اور یہ پھر آگے جا رہا ہے 520 تک۔ یہ 25 صفحے آپ پڑھ لیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، یہ سب حقیقت آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی۔ تو اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں شیخ ایصال کے شرائط مذکورہ کے ساتھ، یعنی یہ چار شرطیں وہ تو ہونی ہیں، مفاسد نفس انفس کے فسادات
و مقاعد شیطان یعنی شیطان کی مکاریاں، و مصائد ہوا یعنی خواہشات کا شکار سے آگاہ ہو، دوسرے کی تربیت جانتا ہو، اپنے متوسل پر شفقت تامہ رکھتا ہو کہ اس کے عیوب پر اسے مطلع کرے، ان کا علاج بتائے، جو مشکلات اس راہ میں پیش آئیں اسے حل فرمائے، نہ محض سالک ہو نہ نرا مجذوب۔ حواری شریف میں فرمایا دونوں قابل پیری نہیں، جو مجذوب ہوتے ہیں اب اگرچہ ولایت کے درجے پر ہیں لیکن وہ سلوک کے راستے پر چلا نہیں سکتے، ان کو تربیت نہیں آتی، اور جو صرف سالک ہے وہ بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اقول اعلی حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ اول خود ہنوز راہ میں ہے، وہ خود ابھی راستے میں ہے، اور دوسرا طریقے تربیت سے غافل، بلکہ مجذوب سالک ہو یا سالک مجذوب، اور اول اولا ہے۔ یہ کیا دو لفظ استعمال کیے، سالک مجذوب، مجذوب سالک۔ مجذوب یہ وہب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو ولایت مل گئی، تو ایک وہ ہے جو سلوک چل کر پھر ولایت اس کو ملتی ہے، یعنی پہلے کسب کرتا ہے وہ اور پھر اللہ اس کو ولایت عطا فرما دیتا ہے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو پہلے ولایت ملتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو سلوک کے راستے چلا دیتا ہے، جو مادرزاد ولی کی بات کی ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلا والا یعنی مجذوب سالک، ولایت پہلے سلوک بعد میں، تو سلوک تو ان کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ کہا یہ بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی چن لیا ہے، اور یہ مرید ہے، یہ اللہ کی طلب کرتا ہے، تو مراد افضل ہے مرید سے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو جتنی بھی بیعتیں ہیں، میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے پاکستان میں کوئی ایسے پیر ہوں جو یہ بیعتیں سلوک کرواتے ہوں۔ بیعتیں برکتیں ہیں، وہ بھی وہ کہ جو ان چار شرائط پر پورا اترتے ہوں۔ یہ تو بہت کٹھن شرط ہے۔ اچھا، ہر شخص اپنے پیر کو غوث قطب سے نیچے ہی نہیں لاتا، وہ کچھ ہو نہ ہو لیکن غوث قطب بن جاتا ہے پہلے، بھلے سلوک کا ایک سبق بھی نہ پڑھا اس نے، کیونکہ پہلے عالم بھی نہیں ہوتے وہ، اکثر تو پہلی شرط سے اڑ جاتے ہیں، لیکن بن جاتے ڈائریکٹ غوث ہیں وہ۔ اچھا، اب جو یہ کہا جاتا ہے جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان، تو یہ معاملہ ہے بیعت سلوک کے لیے۔ جو یہ عوامی ہے اس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان، یہ گمراہ بے دینوں کے لیے ہے، کوئی سنی بے پیرا نہیں ہے۔ قرآن سنت اس کے پیر ہیں، علماء اس کے پیر ہیں، کوئی سنی بے پیرا نہیں ہوتا۔ ہاں، سلوک کی راہ چلنی ہے اس کے لیے باقاعدہ کسی کے ہاتھ پر آپ کو بیعت کرنا پڑے گا۔ سمجھ آئی بات؟ دوسری بات، یہ جو پیروں کے احکام بیان ہوتے ہیں، ان کے آداب بیان ہوتے ہیں، تو در حقیقت یہ سارے آداب استاد کے ہیں۔ جتنی کتابوں میں ملیں گے آپ کو یہ استاد کے آداب کے عنوان سے ملیں گے، کہ استاد کی آواز پر آواز بلند نہ کرے، اس کے آگے نہ چلے، اپنا مال خرچ کرنے میں اس پہ بخل نہ کرے، اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، یوں نہ کرے، وہ نہ کرے۔ یہ سارے جتنے بھی آداب آتے ہیں نا، در حقیقت یہ استاد کے آداب ہیں، اور پیر کو یہ آداب اس لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک استاد ہے، طریقت کا استاد ہے، اور یہ سارے آداب وہی اسی پیر کے ہیں کہ جو سلوک کے لیے بیعت کرتا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ جی پیر کے ہاتھ میں ایسا ہو جائے جیسے مردہ بدستے زندہ،
اپنی مرضی سے کچھ نہ کرے، یہ نہ کرے. تو یہ ساری باتیں بھی اسی بیت سلوک کے بارے میں ہیں. کیونکہ جب سلوک کے راستے پہ چلنا ہے تو استاد کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرے گا تو گمراہی کے راستے میں پھنس جائے گا. استاد کو معلوم ہے کس راستے سے جانے، کیا کرنا ہے، کون سا ذکر کرنا ہے، کون سا ذکر نہیں کرنا. سمجھ آئی بات؟ اسی لیے جو سلوک کی منزلوں کے ہوتے ہیں تو ان کو کہا بھائی فلاں ذکر تم نے بس یہی پڑھنا ہے. تو اپنی مرضی سے ذکر نہ کرے. بھلے دوسرا مرید دوسرا ذکر کر رہا ہے، دوسرا تیسرا کر رہا ہے، تو ان کے چکروں میں نہ پڑو. دیکھو تمہارا پیر کیا کہتا ہے تم کو. تو یہ اس کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی بیان کی گئی ہیں یہ بھی بیت سلوک کے لیے ہیں. اب آج ہوتا کیا ہے کہ بیت کرا رہے ہیں بیت برکت، اور مریدوں سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بیت سلوک کے آداب. بھائی جیسی مبی ہوگی سمن ویسا ہی ہوگا نا. اب بیت تو آپ بیت برکت لے رہے ہیں، یعنی آپ کی طرف سے تو برکت ایک نسبت مل رہی ہے. اور ہو جی پیر، اب میں آپ کا پیر ہوں تو اب آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا، یہ بھی کرنا ہوگا، یہ بھی کرنا ہوگا، یہ بھی کرنا ہوگا. خود نہیں بتاتے تو حضرت کے خاص چیلے بتا رہے ہوتے ہیں. وہ باقاعدہ تربیتیں ہو رہی ہیں مریدوں کی بٹھا کر، ہو جی سب سے پہلے یہ ادب پہلی چیز ہے. تو صحیح ہے، ادب پہلی چیز ہے، اس سے کون انکار کر رہا ہے. لیکن بھائی وہ جس چیز کا جیسا ادب ہے وہی ہوگا نا. انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق حیثیت دی جائے گی. تو جب بیت برکت ہے تو بیت برکت کی بات ہوگی، بیت سلوک ہے تو بیت سلوک کی بات ہوگی. بیت سلوک کی نہیں ہے لیکن احکام سارے وہ بیت سلوک والے چاہیے. تو سمن وہ چاہیے اور مبی یہ والی دیں گے. بھائی پیتل پیتل ہے، سونا سونا ہے. سونے کی اپنی قیمت ہے، پیتل کی اپنی قیمت ہے. تو پیتل دو گے اور پیسے سونے کے مانگو گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گیا. لیکن آج کیونکہ ہمارے مریدین کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آج بیعت کرواتے وقت کوئی سمجھاتا ہے بھائی بیعت سلوک کیا ہوتی ہے، بیعت برکت کیا ہوتی ہے، میں کون سی بیعت لے رہا ہوں. نہ مرید کو کچھ پتا، نہ پیروں، اکثر پیروں کو بھی کچھ نہیں پتا. وہ بیعتیں لے رہے ہیں بس. تو بھائی سمجھ تو لو پہلے پیری مریدی ہے کیا. تو یہ جو اقوال ہیں کہ پیر کے ہاتھ میں ایسے ہو جاؤ جیسے زندہ بدستے مردہ بدستے زندہ. غسال کے ہاتھ میں جیسے مردہ ہوتا ہے وہ اس کو لٹاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، اس کروٹ پہ بٹھاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. تو یہ ساری باتیں کس کے بارے میں ہیں؟ بیت سلوک کے بارے میں. اچھا، اور یہ جو کہتے ہیں نا پیر کا فیض، یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ جو سلوک کے راستے میں جو اس پر منزلیں آسان ہوتی ہیں، جو اس پر راہیں کھلتی ہیں، یہ اصل پیر کا فیض ہے. جو اس کو وصال نصیب ہوتا ہے، وصل نصیب ہوتا ہے، یہ پیر کا فیض ہے کہ پیر کے واسطے سے وہ اللہ تک پہنچتا ہے. تو پیر اللہ تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے. آج بہت سے پیر وہ ہیں جو اپنی ہی ذات کے گرد گھما رہے ہیں، خود ہی خانہ کعبہ بنے ہوئے اور اپنے گرد طواف کروا رہے ہیں. تو پیر مقصود نہیں ہے، پیر وسیلہ ہے. تو جن لوگوں نے پیر کو ہی مقصود بنا لیا وہ راہ مستقیم سے ہٹ گئے، جب منزل ہی ان کی الگ ہے. وہ کچھ ہمارے نادان سیاسی لوگ تھے نا، منزل نہیں رہنما چاہیے. نہ منزل ملی نہ رہنما ملا. آج کراچی میں دیکھو ان کا حال کیا ہے. یہی نعرہ مارتے تھے نا، منزل نہیں، اور بڑے فخر کرتے تھے
नादानों रहनुमा मंजिल के लिए लिया जाता है, रहनुमा खुद कोई मकसूद नहीं होता। तो जो रहनुमा को मकसूद बना लेता है वो खड्डे में ही जाके गिरता है, जैसा आज पूरी जमात वो गिरी हुई है, क्योंकि रहनुमा उड़ गया। अब कह रहे हैं हक्का बक्का इधर उधर देख रहे हैं, अब क्या करें। तो मंजिल पे नजर होनी चाहिए। पीर, और जो पीर अपने गिर्द घुमा रहा है, अपने ही चक्कर लगवा रहा है, तो समझ लीजिए कि ये शख्स पीर है ही नहीं। जो मंजिल को भटका रहा है, जो रास्ते पे लेके नहीं चल रहा, ये उस बैल की तरह के वो कुएं के गिर्द चक्कर मार रहा है और समझ रहा है कि मैं बहुत लंबा सफर तय कर चुका हूं। वो जो होता ना, कुएं पहले होते थे, उसमें डोल लगे होते थे, तो एक चरखा था और उसके साथ एक बैल लगा देते हैं जो यूं गोल गोल घूमता रहता है, और वो उससे वो चरखा चलता है, पानी निकलता रहता है। अच्छा, उसकी आंखों पे ना वो है जो रास्ते पे लेके नहीं चल रहा, ये उस बैल की तरह के वो कुएं के गिर्द चक्कर मार रहा है और समझ रहा है कि मैं बहुत लंबा सफर तय कर चुका हूं। वो जो होता ना, कुएं पहले होते थे, उसमें डोल लगे होते थे, तो एक चरखा था और उसके साथ एक बैल लगा देते हैं जो यूं गोल गोल घूमता रहता है, और वो उससे वो चरखा चलता है, पानी निकलता रहता है। अच्छा, उसकी आंखों पे ना वो पट्टी बांध के रखते हैं बैल के, जिससे उसको नजर ये नहीं आता कि क्या कर रहा हूं मैं, गोल गोल घूम रहा हूं या लंबा चल रहा हूं। वो समझता है मैं चले चले जा रहा हूं, बहुत सफर तय कर लिया, दिन भर थक गया बेचारा चल चल के। तो यही हाल इन मुरीदों का होता है, जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। 20-20 साल बैत के गुजर गए, 30-30 साल, और सुलूक के नाम पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या समझ रहे हैं फैज क्या आजकल हमारे यहाँ है? अच्छी नौकरी मिल जाए तो बड़ा फैज आ गया, अच्छी छोकरी मिल जाए तो बड़ा फैज आ गया, औलाद नहीं हो रही थी, औलाद मिल गई, फैज आ गया, बीमारी दूर हो गई, फैज आ गया। भाई ये दुनिया के मामलात हैं, पीर क्या इन मकासद के लिए बनाया? इन पीरी मुरीदी के आकाम में ये कहाँ है कि पीर साहब जो है ना तुम्हें नौकरी दिलाएंगे, छोकरी दिलाएंगे, तुम्हारी जो है ना बीमारियां दूर करेंगे, दम दू छू 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 करेंगे तुम पर। ये तो अमलियात है। इन अमलियात के लिए तो बाज़ औक़ात मुसलमान होना भी शर्त नहीं होती। हिंदू आमिल बैठे हुए हैं, ईसाई आमिल बैठे हुए हैं, शिया बैठे हुए हैं, अमलियात कर रहे हैं, और बाज़ औक़ात उनके करने से काम भी हो रहा है। तो इसका विलायत से कोई ताल्लुक नहीं, इसका सुलूक से कोई ताल्लुक नहीं, इसका पीरी मुरीदी से कोई ताल्लुक नहीं। पीरी मुरीदी ये है जो मैंने आपको बताई है, ये आमिल है, ये एक अलग फील्ड है, ये एक अलग मामला है। वो कुछ जिन्नात होते हैं, कुछ मौक्कलात होते हैं, वो ये एक अलग बहस है। लेकिन ये जो बात मैं कर रहा हूं, इसका पीरी मुरीदी से कोई ताल्लुक नहीं होता। पीर बनाया जाता है अल्लाह तक पहुंचने के लिए, बस सुलूक की बात कर रहा हूं। और बाकी जो है वो सिर्फ निस्बत कायम करने के लिए बनाया जाता है। अच्छों की नकल भी अच्छी के तहत की जाती है, और इसके लिए भी 4 शर्तें देखी जाती हैं। अच्छा, अब एक सवाल और है कि जनाब किताबों में लिखा है कि बंदा का पीर एक ही होता है, एक से ज्यादा से बैत नहीं कर सकते। अगर पीर का इंतकाल हो जाए तो दूसरे से तालिब हो सकते हैं। आजकल आपने सुना होगा ना जी, जो दूसरों के पीर हैं वो तालिब हो जाएं फलां हजरत से। तो मेरे भाई, ये तालिब वाला मामला भी बैत सलूक का है कि अगर आपने सलूक के लिए एक पीर के हाथ पर बैत की है और पीर साहब का इंतकाल हो गया, आपका सलूक अभी तय नहीं हुआ, आप रास्ते में हैं, तो अकेले तो खुद चल नहीं सकते। अब पीर साहब का हो गया विसाल, तो बराह रास्त अब उनसे इल्म हासिल करने का जरिया तो ना रहा। तो इसके लिए कहते हैं कि फिर किसी दूसरे के हाथ पर आप बैत करते हैं, और इस बैत का मतलब तालिब होना होता है। और
فرمایا کہ اس سے جو آپ کو اب فیض ملے گا، یعنی جو سلوک کی راہیں آپ طے کریں گے، جو آپ کے لیے سلوک میں آسانیاں آئیں گی، یہ اپنے اسی پیر کا فیض جانیں۔ خلط مبحث بات ہو رہی ہے بیت سلوک کی، اس کو لاگو کس پہ کرتے ہیں؟ بیت برکت پہ۔ حالانکہ بیت برکت میں تو سلوک کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، یہ تو صرف اچھوں کی نقل بھی اچھی تھی، تو اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ وجہ یہ ہوگی کہ جب ایک راستے پہ آپ جا رہے ہیں تو ایک ہی وقت میں دو استادوں سے اگر ایک کتاب پڑھیں تو کیا ہوگا؟ کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ایسے ہی سلوک کا راستہ ہے کہ جب دو کے بتائے سے آپ چلیں گے تو ایک کا اپنا انداز ہوگا، دوسرے کا اپنا انداز ہوگا، اس کی اپنی سمجھ ہوگی، اس کی اپنی سمجھ ہوگی۔ تو ایسے کے راستے پر جب آپ چلیں گے، دو کے بتانے سے دو رہنما بنائیں گے تو منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے فرمایا کہ دو پیروں کا مرید کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ فلاح نہ پانے کا مطلب کیا ہے؟ سلوک کی منزل کبھی نہیں طے کر سکتا، کیونکہ فلاح سے مراد ایصال ہے سلوک کے معنی میں۔ تو یہ جو دو کی بیک وقت بیت منع ہے، یہ اس کا تعلق بیت سلوک سے ہے، بیت ایصال سے ہے۔ بیت برکت کیا تھی؟ اچھوں کی نقل بھی اچھی۔ بیت برکت کیا تھی؟ نسبت قائم کرنا۔ تو ذرا مجھے بتائیے، اگر ایک سے نسبت قائم کرنا اچھا ہے تو دو سے قائم کرنا برا کیوں ہے؟ کیا خرابی لازم آ رہی ہے اس سے؟ شرعی اعتبار سے کوئی خراب ہے کہ ایک نیک آدمی سے میں نے نسبت اپنی قائم کر لی، دوسرے سے قائم کروں تو یہ غلط بات ہے؟ بھائی نہ جانے کس کی نسبت مجھے فائدہ دے دے، یہ تو اسی پر ہے نا۔ تو جتنوں کی زیادہ نسبت ہوگی اتنا زیادہ اچھا ہے، زیادہ برا ہے؟ تو یہ جو احکام ہے کہ ایک وقت میں ایک کی بیعت، یہ بیت سلوک کے لیے ہے۔ بیت برکت کے لیے میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ جناب یہ منع ہے، اور منع ہونے کی وجہ بتائے کوئی، اگر کوئی منع کرتا ہے تو جتنے مرضی سے بیعت کرو، نسبت ہی ہے یہ، کرو نسبت قائم، سب سے کرو، جو اللہ والا ملتا ہے اس سے نسبت قائم کر لو، کس نے منع کیا؟ اور یہاں پر فیض کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر آپ کے دل میں خوف خدا آ رہا ہے، آپ عبادات کی طرف رغبت کر رہے ہیں، تو اس لیے کہا نا کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، جس کی صحبت تمہیں اللہ کی یاد دلائے، جو خوف خدا تمہارے دل میں پیدا کرے، وہ اس کی صحبت اختیار کرو، اس سے نسبتیں قائم کرو، یہ تمہارے فائدے کے لیے۔ اور اس کے لیے کوئی افراد کی کثرت ضروری نہیں ہے کہ جناب ہزاروں مرید ہوں، لاکھوں مرید ہوں، کروڑوں مرید ہوں تو ہم کہیں آؤ بھائی بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں حضرت، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کا کام رجل فاجر سے بھی لے لیتا ہے، تو اب اگر کسی کی شہرت زیادہ ہو تو یہ اس کی مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، معیار شریعت ہے۔ تو میں نے جتنی باتیں کہی ہیں یہ سب فتاوی رضویہ کے 25 صفحوں کے اندر سے بیان کیا ہے، کوئی ایک بات بھی باہر کی نہیں ہے جو میں نے سمجھا ہے۔ تو آپ اس کو خود پڑھیں، سمجھیں۔ خلاصہ یہ کہ بیعت کی دو قسمیں ہیں، بیعت سلوک جس کو بیعت اتصال بھی کہتے ہیں، ایصال بھی کہتے ہیں، دوسری بیعت برکت، اس کو بیعت اتصال بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دو مختلف قسم کی بیعتیں ہیں، ان دونوں کے مختلف احکام ہیں، ان کی مختلف شرائط ہیں۔ بیعت سلوک کے اپنے معاملات ہیں، بیعت برکت کے اپنے معاملات ہیں، اور آج جو فی زمانہ بیعتیں ہیں وہ سب کی سب میرے جو خبر ہے وہ بیعت برکتیں ہیں، بیعت سلوک ایک کی بھی نہیں ہے۔ اور آج مرید کو کیا کہہ دیا؟ وہ تیری آخرت جو ہے نا وہ پیر سے وابستہ ہے۔ بھائی پیر سے کیوں وابستہ ہے؟
ایک نسبت قائم کی ہے اس لیے کہ فائدہ ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں بھی ہو سکتا. ہر انسان کو اس کے اعمال کا معاملہ ہے. اگر پیر صاحب جہنم میں جائیں گے تو اس کے پیچھے آپ نہیں جائیں گے، خدا نہ خواستہ. اگر کوئی پیر غلط ہے، وہ جہنم میں گیا اور آپ نے بالفرض اس سے بیعت کی کر بھی لی تھی، تو کیا وہ جہنم میں جائے گا تو آپ بھی جاؤ گے؟ یا وہ جنت میں جائے گا تو لازمی آپ کو لے کر جائے گا؟ تو یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ جناب وہ پیر کے ساتھ میری آخرت وابستہ، بھائی پیر کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، وہ تو سلوک کے معاملات وہ کیونکہ پیر سے منسلک ہوتے تھے، کیونکہ وہاں تو پیر کے کہے بغیر کوئی ایک قدم بھی نہیں رکھا جاتا تھا، تو اس کا تعلق اس سے ہوتا تھا. آج نہ جانے پیروں کو ہم نے کیا بنا کے رکھ دیا ہے، ما فوق الفطرت. کوئی پیر صاحب ہیں جو سال میں ایک دفعہ اپنی جھلک دکھا رہے ہیں، لوگ ان کی زیارت کر کے سمجھتے ہیں لو بھائی جنت کا ٹکٹ مل گیا. وہ بیعت کر لی، اس کا مطلب سمجھ لیا چلو بھائی ہم تو جنتی ہو گئے. ایسا نہیں ہے، عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور یہ فلاں سے مخالفت، اوہو اپنے پیر کے مخالف کی بات سن لی. آج کل یہ بھی ہے نا، او جی تم فلاں مقصد کے لیے گئے، تمہارے پیر صاحب تو منع کرتے ہیں وہاں جانا، تم کیسے چلے گئے؟ تو بھائی وہ بیعت سلوک نہیں ہے، بیعت نسبت ہے. ایک سے نسبت ہے تو دوسرے سے بھی نسبت ہو سکتی ہے. آج کل ہر پیر اپنے دائرے کو تنگ کر رہا ہے نا، وہ اسی لیے. اگر اللہ کے لیے ہوتا معاملہ تو گھوڑے آزاد ہیں، جا جانا ہے جا بھائی، تیری ہم سے نسبت ہے، جس سے مرضی جا کر نسبت قائم کر، اپنی آخرت کو سدھار، جو شریعت کے معاملات کے دائرے میں ہے کر سارے کام. اب یہاں کیا ہے، میرے سلسلے کا جو معاملہ ہے وہ میرے طریقے پہ چلے گا، میری تنظیم میں چلے گا، میری تحریک میں چلے گا، میرے مدرسے میں چلے گا، میرے اس میں چلے گا. یہ میرا کیا ہے؟ دین تو اللہ کا ہے. اللہ نے تم کو یہ عزت دی تھی، تم اس کو اپنی ذاتی وہ بنا کر بیٹھ گئے، پھر اس کی جاگیریں بن گئی ہیں، پھر نسل در نسل کا معاملہ چل رہا ہے. یہ موروثیت، یہ سب، یہ خرابی کیا ہے؟ آج کوئی بڑے سے بڑا مرید ہو، نیک پرہیزگار عالم متقی سب کچھ ہو، لیکن حضرت اس کو خلافت نہیں دیں گے. کس کو دیں گے؟ نالائق بیٹے کو، جو ساری زندگی کچھ نہیں کیا، نہ دین کا نہ دنیا کا، لیکن خلافت اس نالائق کو ملے گی. کیوں بھائی؟ یہ کوئی وراثت تو ہے نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ نحن معاشر الانبیاء، ہم تو مال کی میراث نہیں چھوڑتے، علم کی میراث چھوڑتے ہیں. جس نے لے لیا اس کا حصہ بڑا ہے، کہیں سے بھی ہو، کوئی بھی ہو. تو یہ جو موجودہ پیری مریدیاں ہیں، آج اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. جو اچھے پیر ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، اغراض نفسانی صاف دکھ رہی ہیں، اپنے گرد گھما رہے ہیں، اپنے دائرے میں چلا رہے ہیں. کیوں چلا رہے ہو بھائی؟ فلاں کے پاس کیوں چلے گئے، فلاں کا بیان کیوں سن لیا، فلاں کے پروگرام میں کیوں چلے گئے، فلاں کی تنظیم میں کیوں شمولیت اختیار کر لی، فلاں سے یوں کیوں کر لیا. بھائی یہ کہنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ دین کے خلاف ہے تو بالکل آپ بولو، لیکن اگر دین کے مطابق ہے تو آپ کو کسی کو روکنے کا حق ہے، کیونکہ آپ کوئی سلوک کے راستے پہ تو چلا نہیں رہے. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بھائی میرے سلوک پہ چل رہا ہے تو اس لیے بھائی کسی اور کے سلوک پہ نہ جا ورنہ تیری منزل کھوٹی ہو جائے گی. ایسا تو کوئی ہے نہیں. جب ایسا ہے نہیں تو پھر جب ایک نسبت ہی کی بات تھی تو نسبت دوسرے سے قائم ہونا کیوں بری ہے؟ آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ نسبت قائم کر رہا ہے؟ کیوں برا لگ رہا ہے آپ کو؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے لیے یہ آپ نے کام نہیں کیا تھا، اپنی ذات کے لیے کیا تھا. جب اپنی ذات کے لیے کیا تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ فلاں کے پاس جائے گا تو میرے مرید ٹوٹ جائیں گے، نذرانے بند ہو جائیں گے، میری جو واہ واہ ہے وہ کم ہو جائے گی، لوگ کہیں گے او فلاں کے اتنے مرید. بعض ایسے بھی پیر ہیں نا جو کوئی نذرانے لیتے نہیں ہیں، وہ بھی فقط ہے جی وہ تو دیتے ہیں. تو حضور والا وہ بھی جیب سے نہیں دیتے،
وہ بھی کسی ایسے پیر ایسے مرید کے ہی پیسے ہوتے ہیں جو سامنے دکھا کر نہیں دے رہا. حضرت اپنی کوئی ذاتی کمائی تو کرتے ہی نہیں ہے جو اپنی جیب سے دیں گے. وہ بھی کسی اور پیر مرید نے دیے ہیں تو وہ چھپا کر انہوں نے اس کو دے دیے. اچھی بات ہے, انکار نہیں کرتا, لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ حضرت خود اپنا کام کہاں سے چلاتے ہیں؟ سوال تو یہی ہے نا. تو اپنی کچھ لوگوں کو یہ کہتا ہے نا مال کی بھوک ہوتی ہے, کچھ کو شہرت کی بھوک ہوتی ہے, کچھ کو اقتدار و طاقت کی بھوک ہوتی ہے. یہ ساری ایک انسان ہے جس کو پیسے کی کوئی کمی نہیں, اس کو پیسے کوئی اثر نہیں کرتے. لاکھوں کروڑوں ہیں, تم اس کو 1 لاکھ بھی دے دو گے وہ خوش نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن کوئی مالدار آدمی ہو, کوئی عالم جا کر اس کے ہاتھ چوم لے, یوں پھول جائے گا وہ. بعض ایسے ہیں ہمارے سرمایہ دار, علماء جا کر اس کے ہاتھ چومتے ہیں. اب در حقیقت یہ اس کے ہاتھ نہیں چوم رہے, وہ اس قائد اعظم کو چوم رہے ہیں, اور وہ بھی چما رہے, وہ خوش ہے بابا, اور دیکھو فلاں حضرت میرے ہاتھ چومتے ہیں. اور نہ تو عالم نہ تو کوئی اور دینی منصب. جاہلوں کو شوق چڑھ گیا ہے, علماء ہمارے آگے پیچھے گھومے. اسی لیے جب کوئی عالم لفٹ نہیں کراتا تو وہ یار یہ بڑا متکبر ہے. جو عالم ہوگا الحمدللہ وہ اپنی عزت نفس برقرار رکھے گا. جو فراڈی ہوتے ہیں وہی جا کے ہاتھ چومتے ہیں, پھر وہی ان کو چونا لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اوہو جی علماء بڑے خراب ہیں, علماء نے دیکھو ہمارے ساتھ ایسا کیا. او بھائی, جن کو تو نے ہاتھ چوموائے تھے انہوں نے چونا لگایا تجھے پہلے ہی پتا ہونا چاہیے تھا. وہ کسی نے بڑا اچھا کہا نا, جو مکھن لگاتا ہے نا تو اس کے ہاتھ میں چاقو ہوتا ہے. تمہیں مکھن تو نظر آ رہا ہے, وہ چاقو نظر نہیں آ رہا. وہ مکھن دیکھنے ہی نہیں دیتا چاقو کو. تو بس پھر جب چاقو لگ گیا تو پھر شکوہ رہے. تو جو اہل اللہ ہیں, جو علماء ربانیین ہیں, وہ الحمدللہ کبھی نہ امیروں کے دروں پہ جاتے ہیں نہ ان کی بیجا رعایت کرتے ہیں. جو حق ہے وہ حق بیان کرتے ہیں. تو یہ آج بیعت کے حوالے سے چند باتیں جو علماء بھی جس آج کے جو ہمارے جو فارغ التحصیل ہو گئے ہیں, سندیں لے کر فارغ ہیں, مسئلہ یہ پڑھتے نہیں ہیں. اچھا, نہ یہ باتیں ہمارے نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں. فتاوی رضویہ بعض نے لے لیا, لے کے رکھ لیا. تو آپ یہ 21ویں جلد ہے, صفحہ 480 سے لے کر 495 سے لے کر 520 تک یہ آپ مطالعہ کریں. اگر کوئی میری بات آپ کو غلط لگتی ہے, میں نے کوئی بات غلط کہی تھی, تو آپ بالکل مجھ سے رجوع کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو بات کہی فتاوی رضویہ تو یہ کہہ رہا, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو میں بیٹھا ہوں جواب دینے کے لیے. یہ میری ویڈیو بھی جا رہی ہے, سننے والے بھی اگر کوئی میری بات کو کرنا چاہیں تو بالکل میں حاضر ہوں. اور الحمدللہ میں پوری شرح و بست کے ساتھ اور پوری کشادہ دلی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. جو میں نے سمجھا ہے ایمانداری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. نہ کسی کی شخصیت کو ڈیمیج کرنا مقصود ہے, نہ کسی کی اور. میں نے ایک عمومی بات کی ہے. اب ہر شخص کے ہاتھ میں یہ ترازو ہے, جس سے بھی بیعت ہے یا جس سے بیعت ہونا چاہتا ہے اس کو اس ترازو میں تول لے. عقیدت کی پٹی اتار کر حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی. میرا کام صرف سامنے لانا تھا. وما علینا الا البلاغ. عمل کرنا نہ کرنا ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے. اب اگر کوئی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کنویں کے گرد ہی گھومے جا رہا ہے تو اس کی مرضی ہے, گھومتا رہے. لیکن جو اچھے پیر ہیں ان کی قدر کرو. جو 4 شرطیں پائی جا رہی ہیں یہ بھی آج غنیمت ہے, اور اصل میں علماء کو اس کام میں آگے آنا چاہیے. اور الحمدللہ استاد محترم فقیہ العصر مفتی ابو بکر صدیق شاذلی دام ظلہ العالی وہ شخصیت ہے کہ علماء کو اس کام میں آگے بڑھا رہے ہیں. الحمدللہ آپ کو باقاعدہ
ذکر و اوراد بھی سکھائے جاتے ہیں، وظائف بھی سکھائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد 2 سال آپ کی تربیت پوری ہوتی ہے، تصوف کی باقاعدہ آپ کو تربیت دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد استاد صاحب باقاعدہ ان تمام طلباء جنہوں نے یہ تمام چیزیں پوری کی ہوتی ہیں ان سب کو خلافت عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ کہ بھائی جاؤ اپنے علاقے میں جا کے کام کرو. تم اگر عالم پیر نہیں بنے گا تو یہ جاہل پیر بن جائیں گے. انہوں نے یہ اتنا نقصان پہنچایا ہمیں. آج دیکھو نا بڑے بڑے، میں نے کہا کون خلافتیں دیتا ہے؟ اچھا پہلے بزرگوں کا کیا ہوتا تھا؟ آپ ان کے اٹھا کے دیکھ لو، دستار بندی ہوئی تو جی فلاں فلاں سے بیعت ہوئی اور انہوں نے ان کو خلافتیں دی. آج مجھے بتاؤ کون سے پیر صاحب ہیں جو ان علماء کو خلافتیں دیتے ہیں؟ کسی سلسلے کے بزرگ کا بتا دو مجھے کہ بھئی ان کے مدرسے میں ایک 8 سال لڑکے نے تعلیم حاصل کی، سب کچھ سیکھا اور وہ پیر صاحب کے پاس گئے اور پیر صاحب نے کہا ماشاءاللہ مبارک ہو، دستار بندی کر دی اور ساتھ میں خلافت کی سند بھی دے دی. اونلی ون کوئی ہے ایسا؟ ایک بھی نہیں ہے. قسم توڑنے کے لیے بھی نہیں ہے کوئی ایک. لیکن استاد محترم الحمدللہ ہے کہ جو متخصصین کو باقاعدہ سکھاتے بھی ہیں اور باقاعدہ ان کو خلافت کی سند بھی دیتے ہیں کہ جاؤ اور اب جا کر تم خود یہ کام کو عام کرو. 4 شرطیں تم میں پائی جاتی ہیں، تم یہ کام کرو آگے جا کر. اس جاہل پیروں کا توڑ صحیح پیر ہی کریں گے. لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. تو جب معاشرے میں اچھے پیر آ جائیں گے جو لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جائیں گے، اپنی ذات کے گرد نہیں گھمائیں گے، ان کو اپنی ذاتی کمائی تصور نہیں کریں گے، اللہ کا فضل مانیں گے، تو ہی جا کر یہ سدھار آئے گا. اور ابھی آپ چھوٹے ہیں، کام شروع کریں گے انشاءاللہ. کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو شہرت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، سب کچھ ہو جاتا ہے. کوئی ماں کے پیٹ سے پیر پیدا نہیں ہوتا. تو آپ کریں کام جا کر اور اخلاص نیت ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچوں کے ساتھ کرے، صراط مستقیم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین.